اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. درود دیجئے محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ توبہ اس ماہ مبارک میں آپ کے لیے عنوان قرار دیا کہ جو عہد شکنی کے لحاظ سے، شرک کے لحاظ سے، بت پرستی کے لحاظ سے، اور اسی طرح کفر کے لحاظ سے، فسق کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، دشمن شناسی کے عنوان سے ایک جامع سورہ ہے، ایک بہترین سورہ ہے جو خاص طور پر آج کے حالات میں انسان کی رہنمائی کر رہا ہے. آج کے حالات کا بہتر جائزہ لے سکتا ہے انسان اگر اس سورہ کو پڑھے اور اس سورہ کے مطالب پہ عمل کرے. آیہ نمبر 12 زیر بحث ہے. کل مختصر درس تھا اس کے بارے میں. ہم نے ایک اور گروہ کا تعارف کرایا آپ کے سامنے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ ائمۃ الکفر، کفر کے امام، کفر کے ائمہ، کفر کے رہنما، کفر کے پیشوا. دیکھیں امام بھی دو طرح کے اللہ نے بنا دیے قرآن میں. کچھ امام ہدایت ہیں جیسے کہ ہمارے انبیاء، اولیاء، ائمہ، صالحین، رہبر معظم آج کے دور میں یہ ہدایت کے امام ہیں، یہ روشنی کے امام ہیں، نور کے امام ہیں، توحیدی رہبر ہیں، یہ الہی رہبر ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ کفر کے امام ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں. اس کا بھی قرآن نے تعارف کرایا ہے جگہ جگہ. کل آپ کے سامنے 2 آیات بھی پڑھی. جہنم کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ جہنمیوں میں پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہم آئے ہیں. وہ کہیں گے ہاں نہیں تمہاری وجہ سے ہم آئے ہیں، اور دونوں آپس میں لعن طعن کریں گے اور پروردگار سے کہیں گے کہ انہیں دگنا عذاب دے. یہ جو ہمارے رہبر بنے ہوئے تھے دنیا میں، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. اگر یہ نہ ہمیں گمراہ کرتے تو ہم نہ گمراہ ہوتے. یہ ان کا قصور ہے، ان کی غلطی ہے. کل کے درس کا خلاصہ یہ تھا. عزیزان، ترجمہ میں پڑھتا ہوں اس کے بعد کہ ہم مزید روشنی کی طرف آتے ہیں، بحث کی طرف آتے ہیں. فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. یہ پھر عہد کا ذکر کر دیا خدا نے کہ کفر کے ائمہ سے آپ جنگ کریں. کب جنگ کریں؟ جنگ کرنے کا حکم ہے. کب جنگ کریں؟ جب یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں. پہلے بھی فرمایا عہد شکنی کریں، ان کو مہلت دو. پھر عہد شکنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کرو، ان کے ساتھ وہ کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کو قید کر لو، ان پہ گھات بن کے بیٹھ جاؤ. اب فرمایا ان کو کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو. اب آپ ان سے جنگ کریں. انہم لا ایمان لہم. پہلے فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. کیوں؟ دوسری وجہ بھی بتائی خدا نے. یہ آپ کے ساتھ دینی مذاق کرتے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. آپ کے دین کے ساتھ بازی کرتے ہیں یہ لوگ، آپ کے دین پہ طعنہ کرتے ہیں. وَطَعَنُوا إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. کیونکہ ان کی قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا آپ ان سے کھلا فیصلہ آ گیا خدا کا کہ اب جنگ ہوگی، آپ ان سے جنگ کریں. کفر کے ائمہ پہ ہم نے بات کی تھی، بحث کی تھی.
اب ہم آ جائیں کہ ہدایت کے ائمہ کون ہیں، جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، جو ہدایت کرتے ہیں انسان کی صحیح سمت میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ امام ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ خود امام دکھ بھیجیے محمد دیکھیے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں، جس کے پیچھے آپ، جس طرح امام جماعت کی مثال دوں، امام جماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ امام کے۔ یہ نہیں ہے کہ امام الحمد پڑھ رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ آگے نکل گئے یا آپ بہت پیچھے رہ گئے، نہیں، آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے امام کے۔ جو ہمارا امام ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ابھی ہمارا امام کون ہے؟ رہبر معظم کے فرزند آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی۔ جو بھی وہ ہدایت دیں، جو بھی وہ حکم دیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، اس ٹائم ہمارے رہنما ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، دل دیجیے، امام زمانہ کی ذات سے بڑھ کر امام کون ہو سکتا ہے؟ پردہ غیب میں جو ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی دستور دیں، جو بھی حکم دیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ دیکھیں، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا لائف سٹائل، جس کا طرز زندگی، جس کا طرز حیات، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، جس کا لباس، جس کا کھانا کاپی کرتا ہے معموم۔ معموم وہ کہ جو امام کی پیروی کرے۔ مثلا یہ اس میں ایک بڑا باریک نقطہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی بحث میں، کہ جس کو آپ نے اپنا امام بنایا ہوا ہے، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سماعت کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ رہبر معظم ہو یا کوئی اور لیڈر آپ کا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو امام بنایا ہو، موبائل کو، درست ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کسی اداکار کو یا اداکارہ کو اپنا امام بنایا ہو سکتا ہے آپ نے کسی کرکٹر کو اپنا امام بنایا ہو، کیونکہ انسان جس کے پیچھے چلتا ہے وہی اس کا امام، وہی اس کا کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ وہی، اسی کی تو بات وہ مان رہا ہے، اسی کے کہنے پہ تو زندگی گزار رہا ہے وہ، توجہ ہے انشاءاللہ۔ مثلا کھانا پینا، لباس، طرز زندگی، سارا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم امام زمانہ کے کہنے پہ ہم نے اپنا لائف سٹائل بنایا ہوا ہے زندگی کا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے امام وہ ہیں۔ اگر ہم نے کسی اور کو فالو کیا ہوا ہے، کسی اور کو کاپی کیا ہوا ہے، ظاہر ہے فالو کرنا ہے نا، انسان نے پیروی کرنی ہے نا، انسان نے پیچھے چلنا ہے نا، امام کے پیچھے چلا جاتا ہے نا، امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے امام کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے، اس کی وجہ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے زندگی میں امام نہیں بنایا ہوا۔ اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ قیامت اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہم گروہوں کو، ہم گروپس کو، قوموں کو ان کے امام کے ساتھ، امام کا لفظ آیا قرآن میں، ان کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ اب آپ پسند کریں گے کہ آپ کسی کرکٹر کے ساتھ محشور ہوں قیامت، کسی اداکار کے ساتھ آپ محشور ہوں؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہم یہ پسند کریں گے ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہماری کوشش ہوگی ہم ان کے ساتھ محشور ہوں۔ لیکن کب ہم یہ کریں گے؟ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ سیرت کسی اور کی ہماری زندگی میں اور وہ ہمارے امام، ایسا کھلا تضاد بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد یہ امام کے حوالے سے کچھ گزارشات ابھی خدمت میں۔ سورہ بقرہ میں کچھ ائمہ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 124 میں ارشاد ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو نبی بھی بنایا ہے اور امام بھی بنایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو
جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، آزمائش کی ابراہیم کی چند کلمات سے، چند لفظوں سے، چند جملوں سے. قال انی جاعلک للناس اماما، یہ آپ آیت سنتے ہیں ممبروں سے بہت زیادہ، یہ ذاکرین خطبہ یہ آیت پڑھتے ہیں بار بار، لیکن دیکھیں اس کی طرف غور بھی ہم کریں کیا ہے. کہا، انہوں نے کہا، انہیں پورا کر دیا. ارشاد ہوا جاعلک، بنانے والا ہوں، جعل کرنے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں، بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، کیا؟ اماما، میں آپ کو بنا دوں گا امام لوگوں کے لیے. ہم نے آپ کی آزمائش کی، آپ اپنی آزمائش پہ پورا اتر گئے. جب آپ اپنی آزمائش پہ پورا اتر گئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں، رہنما بنا دیں، پیشوا بنا دیں، تاکہ لوگ آپ کی سیرت پہ چلیں، لوگ آپ کی پیروی کریں، لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. آگے کیا فرمایا؟ بہت اہم جملہ. قال ومن ذریتی، پوچھا کہ کیا میری ذریت میں بھی یہ چیز ہوگی امامت کا؟ کیا میری اولاد میں بھی امامت آئے گی؟ کیا میری اولاد والے بھی امام بنیں گے؟ تو خدا نے ہاں میں جواب نہیں دیا، بلکہ کسی اور انداز میں جواب دیا. قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو عہدہ ہے پاکیزہ، مقدس، صاف ستھرا، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالمین امام نہیں بن سکتے ہدایت کے. ظالمین، یہ آج کل کے فرعون، یہ ٹرمپ، یہ اسرائیلی رہنما ہمارے نہیں بلکہ کفار کے، یہ ظالمین ہیں، یہ امام ہمارے نہیں بن سکتے. اسی طرح سے سورہ مبارکہ انبیاء میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے. سورہ انبیاء آیہ نمبر 73 میں 73 میں بھی ائمہ ہدایت کا ذکر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، خصوصیات خدا نے بتائی ہیں. یہ وہ آیت ہے کہ ایک مولانا ہیں عالم دین انڈیا کے، مولانا زیغم رضوی، شاید آپ نام سنو، شارجہ میں پڑھتے ہیں. یہ عشرہ محرم شارجہ میں UAE میں پڑھتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں. انہوں نے 10 سال اسی آیت پہ بحث کی ہے. یہ جو میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھنے جا رہا ہوں، معرفت امام کے نام سے، امام کی معرفت. امام ہوتا کون ہے؟ امام کہتے کس کو ہیں؟ اگر آپ نے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ 10 اشعرے آپ سنیں توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام ہے اصل میں کیا، اور ہم نے کس امام کی پیروی کرنی ہے، کس امام کی بات ماننی ہے. سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 73. ایک بار درود بھیجیے محمد اماموں کا تذکرہ ہے. ہمارے ذہنوں میں امام جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہی 12 امام. نہیں، صرف وہ 12 امام نہیں ہیں. امام کا لفظ کامن استعمال کیا خدا نے احادیث میں، رسول خدا نے، اہل بیت نے. امام مختص نہیں ہے 12 میں، وہ امامت وہ الگ موضوع ہے. یعنی رسول خدا نے انہیں امام بنایا، وہ رسول خدا کے بعد امام ہیں، امام زمانے تک. آپ امام خمینی کو تو امام کہتے ہیں نا، امام خامنائی کو بھی تو امام کہتے ہیں نا، ان کے فرزند کو بھی امام رہنما، پیشوا. لیکن وہ الگ موضوع ہے، یہ کامن ایک عمومی موضوع ہے جو قرآن تکرار کر رہا ہے. صحیح ہے. ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، انہیں امام بنایا. خدا فرما رہا ہے جعل کیا، قرار دیا، بنایا. جاگ رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. کون کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا کرتے ہیں یہ امام؟ یہدون بامرنا، ان کا کام ہے ہدایت کرنا، ان کا کام ہے رہنمائی کرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق، جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. یہدون بامرنا، یہ ایک پہلی خصوصیت. دوسری وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی کی. فعل الخیرات، نیک عمل کی. خیرات یعنی نیک، خیرات یعنی عمل نیک.
و اقام الصلاۃ اور نماز کے قیام کی، نماز قائم کرنے کی، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے کی۔ ان تین چیزوں کی ہم نے کیا کہی ہے، کیا ان کو کی ہے؟ وحی کی ہے۔ وحی، خدا کی وحی آئی ہے ان لوگوں پہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، فعل الخیرات، نیک کام کا حکم دینا ہے لوگوں کو، نماز قائم کرنے کا آپ نے حکم دینا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا آپ نے حکم دینا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کیا خوبصورت انداز ہے آیت کو ختم کرنے کا خداوند عالم کا۔ اور وہ ہمارے عبادت گزار ہیں، وہ ہمارے عابدین میں سے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ امام اللہ بناتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 3، اس پہ وحی آتی ہے۔ نمبر 4، کس چیز کی وحی آتی ہے؟ فعل الخیرات کی، اقامت الصلاۃ کی اور ایتاء الزکوٰۃ کی، 3 چیزوں کی وحی آتی ہے۔ اور نمبر 5، ان کے اندر عبادت کا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ عابدین میں سے ہوتے ہیں، خدا کے بندے ہوتے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہوتے۔ اطاعت خدا کی کرتے ہیں، بندگی خدا کی کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ عبادت سے مراد ہے کہ نماز روزہ، بس ختم، نہیں۔ عبادت یعنی اپنے آپ کو آمادہ رکھنا اطاعت کے لیے۔ ہم جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد، کہ بے شک ہم تیری ہی، اس کا مطلب ہے کہ پروردگارہ، اگر جب ہم نماز پڑھیں تو ہم یہ سوچیں، پروردگارہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، نہ پرستش صرف، نہ پوجا صرف، تیری ہی بندگی۔ بندگی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی اور کے بندے نہ ہوں، آپ شیطان کے بندے نہ ہوں، آپ کسی طاغوت کے بندے نہ ہوں، آپ کسی بڑے فرعون کے، آج کل کے دور کے شداد و فرعون و نمرود کے بندے نہ ہوں، آپ اللہ کے بندے ہوں، اپنے نفس کے بندے نہ ہوں، اپنے خواہشات کے بندے نہ ہوں۔ درست ہے؟ اسی طرح سے یہ ائمہ ہدایت کا ایک تعارف خدا نے کرایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ مزید، اس نے وہی جو حوالہ دیا مولانا زیغم رضوی پہ، معرفت امام لکھیں گے یوٹیوب پہ، معرفت امام مولانا زیغم رضوی، تو ان کی مجالس آ جائیں گی، 10 اشرے ان کے آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ مبارک ہے سجدہ میں، سورہ سجدہ آیہ نمبر 24 میں بھی ائمہ ہدایت کا، ائمہ نور و روشنی کا ذکر ہے۔ سورہ سجدہ آیہ نمبر 24 ارشاد ہوا، اب خدا خصوصیات بتا رہا ہے کہ اگر یہ خصوصیات ہوں گی تو ہم جو ہے وہ امام بنائیں گے، رہنما بنائیں گے لوگوں کا، تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ توجہ ہے، سورہ سجدہ آیہ نمبر 24 ارشاد ہوا، وَجَعَلْنَا، یہ دیکھیں خدا جو ہے نا وہ جعلنا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہم نے جعل کیا، ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو امام وہ ہوتا ہے جو لوگ نہیں بناتے، امام وہ ہوتا ہے جو خدا بناتا ہے، جو اللہ بناتا ہے۔ ہم علی علیہ السلام کو امام کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہیں لوگوں نے امام نہیں بنایا، انہیں اللہ نے امام بنایا اور رسول نے امام بنایا اللہ کے حکم سے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ نے یہ انہیں ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا امام بنانے کا کام کس کا ہے؟ خدا کا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے صبر کیا، صبروا، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھے ہوئے تھے۔ صبر اور یقین، لیکن صبر اور یقین دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے۔ توجہ ہے، کیونکہ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 31 میں اور 32 میں امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب تفصیل کے ساتھ ایمان کا بحث کیا۔ میں نے ماہ محرم کے مجالس میں بھی اس کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 31 کو۔ ایمان پہ تفصیل سے مولانا نے بحث کیا، اور ایمان کے فوری بعد کفر کے اوپر تفصیل سے مولانا نے بحث کیا۔ ایمان کے 4 ستون ہیں، پھر ان کے 4 ستون ہیں،
پھر کفر کے بھی 4 ستون ہیں، پھر ان کے اپنے 4 ستون ہیں۔ لہذا بہترین انداز میں، ایک اچھے انداز میں امام نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اگر یہ 4 ستون نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ نمبر 1 صبر، صبر اگر انسان کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایمان بھی اس کے اندر، وہ مومن نہیں ہے۔ نمبر 2 یقین، اور 2 اور ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ صبر اور یقین یہ انسان کو بناتے ہیں مومن، لیکن یہ ایک اور انسان بھی بناتے ہیں، وہ کیا؟ اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، صبر اور یقین، یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ اچھی صفتیں ہیں کہ جو انسان کو امام بنا دیتی ہیں، لوگوں کا پیشوا بنا دیتی ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رہبر معظم کے اندر صبر بھی کتنا زیادہ دشمن کے مقابلے میں، اور یقین بھی کتنا زیادہ دشمن کے مقابلے میں، خدا کی ذات پہ یقین اور صبر، یہ رہبر معظم کو رہبر معظم بنا دیتا ہے۔ تو وجہ ہے یہ انسان کو دشمن کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بحث طولانی ہے، پھر اختتام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔